بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم. اما بعد، جیسا کہ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ موجودہ حالات میں سارے عالم میں ایک قسم کی تشویش اور پریشانی کا عالم ہے. جس وبا سے بنی نوع انسان حیران و پریشان ہے اس کو کورونا کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور سارے عالم میں اس بات کا خوف ہے کہ کورونا وائرس اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ ابھی تک اس کی ویکسین دوا تیار نہیں کی گئی ہے تو لوگوں کو موت کا خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ تمام کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قوم مہدویہ کے بہترین ڈاکٹرز نے اپنے طور پر ایک گلوبل مہدویہ ٹرسٹ قائم کیا، اور یہ ڈاکٹرز یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کا شعور پیدا ہو کہ اس مرض سے کس طرح مقابلہ کیا جائے یا اس مرض سے کس طرح احتیاط برتی جائے اور اس کا کس طرح علاج کیا جائے. چنانچہ میں ان تمام ایسوسیشن کے ڈاکٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سنگین حالات میں ایک انتہائی بہترین قدم اٹھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عوام تقریباً اس وبا کی احتیاطی تدابیر سے بہت سے مختلف ذرائع سے بہت زیادہ علم حاصل کر چکی ہے. مجھے اس پر گفتگو کرنا نہیں ہے. مجھے اس گلوبل ٹرسٹ مہدویہ کے کیا عزائم ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ العزیز میں مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا. دیکھیے، آپ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے اور ہر چیز کا تعلق اللہ ہی سے ہے، لہذا ہم سب سے پہلے اپنے دل سے موت کے خوف کو نکال دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ہوگا تو ہی موت ہوگی، ایسا نہیں ہے. موت تو ہر حال میں ہر وقت میں انسان کو آنی ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. لیکن اس وبا سے جو موت واقع ہو جا رہی ہے اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی ہمارے خاندان میں یا ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو مکمل طور پر علاج کے لیے تیار کریں. ہو رہا یوں ہے موجودہ زمانے میں یا وقت میں، مثال کے طور پر اگر گھر میں ایک بندے کو کورونا پازیٹیو پایا جاتا ہے یا اس کی ابھی ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے ہیں، اس میں جو سمٹمز نظر آتے ہیں تو وہاں سے اب اس کے مرض کو چھپایا جانے لگتا ہے، لوگوں میں اس کو بیان نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ اس کا صحیح علاج نہیں کروایا جاتا. آخر علاج نہ کرانے کی وجہ سے اس کا نتیجہ ممکن ہے موت پر جا کر ختم ہو. لیکن یہ گلوبل مہدویہ ٹرسٹ یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے آس پاس کسی کو یہ مرض لاحق ہوا ہے تو آپ ان ڈاکٹرز کی ٹیم کو آپ اطلاع کریں. وہ لوگ بنیادی طور پر اگر طبی نقطہ نظر سے میڈیکلی ان میں وہ سمٹمز نظر آتے ہیں تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور وہ ان کی جہاں تک ہو سکے نگہداشت کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ اس پیشنٹ کو آکسیجن کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ آکسیجن فراہم کریں گے، یا مزید طبیعت بگڑ جائے اور ہاسپٹلائز کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ ان کو ہاسپٹلائز کرنے میں پورا تعاون کریں گے اور وہ مکمل طور پر اس کی نگہداشت کرتے ہوئے جہاں تک ان کے علم کے مطابق وہ اسے بچانے کی مکمل کوشش کریں گے. چونکہ موت اور حیات کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، لہذا ان کی ان خدمات سے آپ استفادہ حاصل کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ کسی کا اس مرض سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کو واضح کریں، متعلقہ مرشد یا اپنے افراد خاندان سب کو یہ بات بتائیں کہ ہمارے فلاں کا شخص فلاں کا انتقال ہوا ہے اور وہ اس کورونا پازیٹیو سے ہوا ہے، تاکہ جو موجود افراد ہیں حیات جو بقید حیات افراد ہیں وہ اس کی احتیاط کر سکیں، چاہے وہ مرشد ہوں یا افراد خاندان ہوں. لیکن ہم ذہن سے سب سے پہلے اس بات کو نکال دیں کہ یہ بیماری اچھوت ہے، ایسا نہیں ہے. خوف مت کھائیے، بیماری ہے، ہر قسم کی بیماری آتی ہے اور ہر قسم کی بیماری کا علاج بھی ہے. یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم صاف طور پر واضح کریں کہ فلاں کا انتقال فلاں مرض سے ہوا ہے، تاکہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ اس سے محفوظ رہ سکیں. ورنہ ہم مرض کو بھی چھپاتے ہیں، انتقال کا سبب بھی چھپاتے ہیں
اور جو لوگ افراد خاندان میت میں شریک ہو جاتے ہیں، مرشد میت میں شریک ہوتے ہیں، غسل، تجہیز و تکفین و تدفین کا تمام امور انجام دیتے ہیں، تو ممکن ہے اس سے وہ جراثیم ادھر منتقل ہوں، پھر یہ جو موجود افراد ہیں وہ اس سے متاثر ہوں۔ تو یہ دراصل ہماری صحیح پوچھا جائے تو انسانیت سوز حرکت ہے، انسانیت کے خلاف ہمارا عمل ہے۔ ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم عوام کو بتائیں اوپنلی کہ یہ مرض کی وجہ سے یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اور آگے جو گورنمنٹ کے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو خطوط ہیں اس پر اس میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ اور یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں آپ کہ بعض لوگوں کو اس بات پر بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ باڈی کو بیگ میں پیک کر دیا جا رہا ہے یا اس طرح جو ہے ان کی تدفین ہو رہی ہے، غسل نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے مطابق ہم عام میت نہیں ہو رہی ہے، تو یوں سمجھا جا رہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا یا نعوذ باللہ عذاب ہو گیا۔ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کو غور سے دیکھیں، اسلامی تعلیمات میں یہ بات واضح طور پر ہے، ہر چیز اسلام ایک فطری دین ہے، اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے، یہ ہر زمانے پر محیط ہے اور ہر حالات میں یہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کی میت بیگ میں پیک کر دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی تدفین کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ شہداء اسلام اگر اسلام کے لیے بندے شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے اور ان کی تدفین کا اپنا ایک اصول ہے، اس کے مطابق تدفین کی جاتی ہے۔ اگر آپ سمندری سفر کر رہے ہیں، حالت سفر میں انتقال ہو جائے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ میت کو پانی کے سپرد کر دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے ہم خوف نہ کھائیں اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ہماری نگاہ ظاہر پر آ کر رک جاتی ہے، ہم اپنی نگاہ باطن کی طرف بھی کھولیں کہ یہ معاملہ صرف اللہ اور اس کے بندے کا ہوتا ہے۔ بہرحال مختصر سے طور پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور آپ ان حضرات کا مکمل تعاون کریں، ان کو بتائیں، یہ آپ کی مکمل جو ہے آپ کی رہنمائی کریں، آپ کی جو ضروریات میڈیکلی ہوتی ہیں وہ آپ کو پہنچائیں گے اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں گے، اور عوام میں اس بات کا اویئرنیس ضروری ہے، اور اس کو اچھوت یا اس کو معیوب نہ سمجھیں اور اس کو بالکل کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ماباقی پروردگار عالم خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم مہدوی ہیں، ہمارا عقیدہ تو توکل علی اللہ کا کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم یہ تدابیر کریں، احتیاط کریں، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان بحیثیت مسلم مہدوی کے یہ ہونا ہے کہ یہ تمام کا تمام ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لہذا اللہ سے میری آخر میں یہ وہی دعا ہے جو سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔